بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہتا ہے تو داخل ہو جا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے اور کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد، جو کہ افضل اور اشرف عمل ہے۔ اس نے کہا، پھر کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، غزوہ تبوک سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر نکلے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی۔ لوگ پھر اپنے اونٹوں پر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ جب سورج طلوع ہوا تو رات کو چلتے رہنے کی وجہ سے لوگ اونگ آنے لگے، جبکہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، جبکہ لوگ سواریوں کو چرانے کے لیے ان کو لے کر بڑے بڑے راستوں کی طرف الگ ہو گئے۔ بہرحال ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سیدنا معاذ بن جبل ساتھ ساتھ رہے۔ ان کی اونٹنی بھی چرتی گئی اور چلتی بھی رہی۔ اچانک وہ پھسل گئی۔ سیدنا معاذ نے لگام کھینچی لیکن وہ دوڑنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی اس وجہ سے بدکنے لگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے کپڑا اٹھایا اور پیچھے متوجہ ہوئے کہ دیکھا پورے لشکر میں سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دیتے ہوئے فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے کہا، جی میں حاضر ہوں اللہ کے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہو جا۔ بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو گئے کہ آپ سواری کے ساتھ ساتھ مل گئیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرا یہ خیال تو نہیں تھا کہ لوگ اس قدر ہم سے دور رہ جائیں گے۔ سیدنا معاذ نے کہا، اللہ کے نبی، لوگوں کو اونگ آنے لگ گئی تھی اور ان کی سواریاں چرنے کے لیے دور دور تک بکھر گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی اونگ رہا ہوں۔ بہرحال جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت خوش ہیں اور ان کے ساتھ خلوت میں ہیں، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ سے میں ایک بات پوچھنے کی اجازت چاہتا ہوں جس نے مجھے بیمار اور پریشان کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتے ہو سوال کرو، آپ کو جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، آپ مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں۔ آپ سے اس کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، تم نے بڑے عمل کے بارے میں سوال کر دیا، تم نے بڑے عمل کے بارے میں سوال کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 دفعہ جملہ دہرایا اور پھر فرمایا، لیکن یہ عمل اس آدمی کے لیے آسان ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کوئی بات بیان نہیں کی، البتہ ان الفاظ کو 3 مرتبہ دہرایا تاکہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح یاد کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ عمل ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، پھر تم اسی سلسلے کو جاری رکھو یہاں تک کہ اس بات پر وفات پا جاؤ۔ انہوں نے آگے سے کہا، اللہ کے نبی، یہ بات دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دہرا دی۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ اگر تم چاہتے ہو تو میں اس دین کی اصل اور اس کی کوہان کی چوٹی کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ سیدنا معاذ نے کہا، کیوں نہیں؟ اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے بیان کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دین کی اصل یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اس دین کا سہارا اور ستون ہے۔ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے، اور اس کی کوہان کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں جب تک اس قدرہ نہ ہو جاؤں کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہ شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، وہ یکتا و یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جب لوگ یہ امور انجام دیں گے تو وہ خود ہی بچ جائیں گے اور اپنے خونوں اور مالوں کو بھی بچا لیں گے، جس میں چہرے کو متغیر کیا جائے گا اور قدموں کو خاک آلودہ کیا جائے گا۔ اور بندے کے ترازو کو سب سے زیادہ بھاری کرنے والا عمل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی چھپایا خرچ کرو یا اللہ کے راستے میں کسی کو سواری دے دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔